الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدنی علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، منافقین، کفار، مشرکین، دین کے اور اسلام کے اور انسانیت کی جتنی بھی دشمن تھے، سب کے لیے یہ فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. طرز زندگی کے حوالے سے کوئی طرز و تفکر بہتر نہیں ہے اس سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہو. اس سے کوئی بہتر طرز زندگی نہیں، تو لہٰذا اتباع کیجئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور غزوہ خندق کا معاملہ بھی عجیب سا تھا. کفار کی لشکروں کے آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے اطراف میں خندقیں کھودی اور خندقوں کو کھودتے وقت ایک جگہ ایک بہت سخت قسم کی پتھر سے صحابہ کرام کا واسطہ پڑا. خندق کھودنے والے حضرات ایک جگہ آ کر بہت مشکل میں گرفتار ہوئے. اپنے کدالوں سے جتنے بھی اس پتھر کو مارتے تھے اس کچھ بھی نہیں ہوتا. حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدود متعین فرما دی ہے، یہ کچھ یہی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اس ٹولہ نے جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ایریا کو کھودیں گے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں ہم اس مشکل میں پھنسے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام کے ہاتھ سے وہ کدال لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹ لگایا اس پر. کل 3 دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چنگاریاں نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چنگاریوں سے نکلتے وقت میرے لیے کیسر و کسرا کے وہ خزانے اور ان کی ملک اور ان کی عالیشان محل نظر آئے کہ یہ آپ کی ملکیت میں آ رہے ہیں. صحابہ کرام کو اب یقین آ گیا. اب چونکہ بات یہاں مختصر ہوتی ہے اس لیے اب جب کہ لشکر آمنے سامنے ہو گئے اور وہ لشکر آ بھی گئے. فلما رأى المؤمنون الاحزاب، جب اہل ایمان نے کفار کے ان جماعتوں کو دیکھا کہ یہ تو منافقین ہیں، وہ منافقین خیر کھلے عام تو نہیں آئے تھے، وہ یہودی ہیں، وہ قریظہ ہے، وہ فلان ہے، وہ بنو نذیر ہے، وہ مدینہ منورہ اور حجاز کے بیچ والے قبائل جو تھے وہ ہیں، وہ قریش ہیں، پورے لوگ جانے پہچانے. تو صحابہ کرام جو اہل ایمان تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. اوہو، یہ تو وہی چیز ہے جس کی پہلے ہمیں وعدہ دے دیا گیا ہے کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے اور اس کے بعد کے مراحل بھی جیتیں گے. وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا. وما زادوہم الا ایمانا وتسلیما. یہ کفار کی مجمع نے اور کفار کی اس ہجوم نے اور کفار کی اس تیاری نے ان کی کوئی چیز میں اضافہ نہیں کیا الا ایمان. وما زادهم الا ایمانا. ان کی ایمان تو اضافہ ہوتا چلا گیا یہ حالات دیکھ کر. وہ تسلیم
اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دینے کہ بس اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہے وہی ہو کر رہنا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع، جو ہو سو ہو۔ تو فرمایا یہ ابتدائی لوگ نہیں ہے، اس سے پہلے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چاچا، غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ احد کی باری آئی تو دیوانہ وار ٹوٹ پڑے، وہ کرشمے کیے اس نے، وہ کمالات کا مظاہرہ کیا کہ روایت میں ان کی جو کارکردگی اور ان کی شان والی باتیں اور کردار سامنے آتی ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اہل ایمان میں ہیں ایسے بندے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے اپنے وعدے کو سچ ثابت کر کے دکھایا ہے۔ آپ اس بات پر نہ جائیں کہ غزوہ خندق میں موجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاننثاروں کی ظاہری جماعت میں منافقین کا ایک گروپ بھی شامل ہے، یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، اور اللہ کی مدد ان کی شامل ہے۔ آل ہے صدقوا ما عهد اللہ علیہ، جو اللہ سے عہد کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بہت ساروں نے جو وعدہ کیا تھا وعدے پر عمل کر کے سدھار گئے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی طرف، اور بہت سارے دیگر، اور بہت ساروں کو اسی بات کا انتظار ہے۔ وہ جب میدان میں آتے ہیں اس لیے نہیں آتے کہ ہم مال کمانے آئے ہیں، غنیمت کمانے آئے ہیں، وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم جنت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وما بدلوا تبدیلا، پر انہوں نے نہ اپنے رستہ تبدیل کی، نہ اپنا خیال تبدیل کیا، اور نہ اپنا رویہ تبدیل کیا، اسی پر ڈٹے اور جمے رہے اور کامیاب۔ اب غزوہ خندق کی اگر باتیں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کیسر و کسرا کے فتوحات کی تھیں، اور یہاں 12,000 لشکر کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3,000 ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ 3,000، اور معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس خوراک و پوشاک کی بھی قلت ہے۔ روایت میں بہت ساری باتیں آپ حضرات نے سنی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے دیے، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ، اور ان کی ایمان اضافہ ہو گیا اور ان کی یقین مزید پختہ ہو گیا، اور یہی ہوتی ہے مومن کی شان۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلے آیات میں اللہ رب العزت کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔